یہ ایک زندگی بدل دینے والا سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے۔ پاکستان میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ وہ لڑکی بے انتہا خوش تھی۔ لڑکے اور لڑکی والے پہلے سے ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ دونوں خاندانوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور تمام رشتہ دار یہی کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے ان دونوں خاندانوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ خوشی کتنے دن کی ہے۔ اس کے بعد لڑکی کا نکاح پڑھایا گیا اور وہ اپنے سسرال آ گئی۔ جب شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک ہفتے بعد دلہن کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اتنے میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہاسپٹل جاتے جاتے ہی اس نے اچانک دم توڑ دیا۔ وہ گھر جہاں ایک ہفتے پہلے خوشیاں تھیں وہاں ماتم بچ چکا تھا۔ بری طرح سے لوگ رو رہے تھے۔ کسی کو یقین تک نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میت کو غسل دیا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک نئی نویلی دلہن کو کفن پہنا دیا گیا۔ ماں باپ گھر والے کچھ دیر تک رونے کے بعد سب خاموش ہو گئے اور اس لڑکے نے بھی کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی۔ دنیا اپنی اصلی جگہ پر چلتی رہی، کسی کو کچھ فرق نہ پڑا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سعودی عرب کے شہر ابہا میں پیش آیا۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے جو بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس کی شادی سے ایک رات پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جیسے دنیا کی ہر گھر میں شادی کے لیے بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں اور لڑکی کو خصوصی طور پر سجایا اور سنوارا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ سب اس فیملی میں بھی ہو رہا تھا۔ نکاح سے پہلے اس لڑکی کو تیار کیا گیا اور پھر مغرب کی صدا بلند ہو گئی، مغرب کی اذان ہوئی۔ اس نوجوان لڑکی نے اٹھ کر مغرب کی نماز ادا کی اور پھر مغرب کے بعد اس لڑکی کا میک اپ شروع کر دیا گیا۔ میک اپ کے بعد اتنا وقت گزر گیا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نیک لڑکی نے جب عشاء کی اذان کی صدا سنی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مغرب کے لیے کیا گیا اس کا وضو اب قائم نہیں رہا، اس لیے وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب روانہ ہونے لگی۔ وہ لڑکی ابھی وضو کرنے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس لڑکی سے پوچھا کہ تو کیا کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ سے وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کر لوں۔ اس ماں نے حیران ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس سے سمجھانے کے انداز میں کہا، جو تم نے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے یہ سارا میک اپ تمہارے وضو کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے آگے کہا کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تم دوبارہ میک اپ کر سکو۔ اگر شادی میں تم بغیر میک اپ کے ساتھ مہمانوں کے سامنے آؤ گی تو ہو سکتا ہے تمہارا مذاق بن کر رہ جائے۔ تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنی ماں سے کہنے لگی، آپ اسی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن مجھے تو ڈر اور خوف صرف اپنے پیدا کرنے والے کا ہے اور میں اس کی نظر میں خوبصورت ہونا چاہتی ہوں۔ اس نیک لڑکی کو وضو کرنے کا ذرا بھی غم نہیں تھا۔ اپنی ماں کو یہ جواب دے کر وہ آگے بڑھ گئی اور وضو کیا۔ اس کو اس بات کا بھی ڈر نہیں تھا کہ لوگ اس کے بغیر میک اپ کو دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اسے تو بس اپنے رب کے سامنے سرخ روح ہونا تھا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اس نماز میں اسے وہ سکون ملا جو اسے پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوا تھا۔ قیام اور رکوع کے بعد لڑکی نے آخری سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد وہ اٹھ نہ سکی۔ آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جب اس لڑکی کی ماں اسے بلانے کے لیے کمرے میں آئی تو کافی دیر تک آوازیں دیتی رہی اور جب قریب جا کر اسے ہلایا تو پتہ چلا کہ تھوڑی دیر پہلے سجدے کی حالت میں وہ لڑکی انتقال کر چکی ہے۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس نے اپنی مردہ بیٹی سے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتی تھیں، رب کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ بہتر ہے۔